الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک سنت کی ادائیگی کا موقع عطا فرمایا. جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لانے لگے، جب مدینے کے قریب پہنچے تو حضرت برعیدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار نے انعام کا لالچ دے کر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا ٹارگٹ آپ کو دیا تھا، آپ سامنے پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اشارہ فرمایا، زمین نے اس کے گھوڑے کو گھٹنوں تک پکڑ دیا، زمین نے اس کے گھوڑے کو گھٹنوں تک پکڑ دیا. تو برعیدہ اسلمی سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا. آپ واپس گئے لیکن پھر دل میں انعام کا لالچ پیدا ہوا، دوبارہ آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا پکڑ لے، پھر زمین نے اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے بلکہ واقعی آپ نبی برحق ہے اور یہ آپ کا معجزہ ہے. تو انہوں نے فوراً، وہ بھی تھے اور 70 ان کے ساتھ اصحاب تھے، سب نے کلمہ پڑھا اور نبی کریم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی. اس کے بعد حضرت برعیدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت و رحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ اقدس کھولا، اسے ایک نیزے پہ باندھا اور اس طرح بلند کیا، وہ جھنڈا بن گیا. آگے آگے آپ چل رہے تھے، پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اور پیچھے صحابہ کرام، اور مدینے کی گلیوں میں عورتیں بچے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور بنو نجار کی بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترانے گا رہی تھی. آپ ذرا تصور فرمائے، ایک وہ جلوس تھا اور ایک یہ جلوس ہے. مسلمان انشاءاللہ قیامت تک اس جلوس کی یاد تازہ کرتے رہیں گے. جو بھی آپ سے کبھی پوچھے کہ اس جلوس کی حقیقت کیا ہے، تو ہم اصل میں وہ سنت ادا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ تشریف لاتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں داخلہ فرمایا. تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ یہ سعادتیں اہل سنت کے حصے میں آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے، کیونکہ ہم پر یہ حدیث صادق آتی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان، مال، بابا سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم ایسے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، عقیدہ ختم نبوت پر قائم فرمایا اور اپنے حبیب سے انتہائی محبت کرنے والا بنایا. اس نعمت کی قدر کرے، ہمیشہ اہل سنت کے ساتھ رہے، ہمیشہ ان معمولات کے ساتھ وابستہ رہے. یہ معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ آمد اور پھر اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنا اور قیامت تک اس کو زندہ رکھنے کی یادیں تازہ کرتی ہیں. جب تک ان جلوسوں میں اس طرح کی محافل میں شرکت کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعرے لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک.